ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہم مدکر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج ہم اپنے دورے کے چھٹے دن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا عنوان ہے چند ایمانی مسائل اور احکام، اور اس میں چند پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ مومنین سے دوستی رکھنا، ان پر رحم کرنا، ان سے نرمی سے پیش آنا، اور نرمی اور رحمت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو منع کیا کہ آپ کمزور اور نادار مسلمانوں کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں، ان کو اپنی محفل اور مجلس سے بگانا نہیں ہے، ان کو اپنی مجلس اور محفل میں رہنے دیجیے۔ اس کے بارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52، آیت نمبر 52، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح اور شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان لوگوں کو ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اعراض کرنے والے ہیں، حق سے دور بھاگنے والے ہیں، انہیں دعوت دینے کا حکم دیا، اور اب اس آیت میں ان لوگوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا جو لوگ دین اسلام کے تابعدار اور فرمانبردار ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر کمزور مسلمان، کیونکہ مشرکین مختلف حربے استعمال کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنے کے لیے، اور انہی میں سے ایک حربہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو سنیں اور دین کی باتیں ہم بھی سن سکیں، تو پھر آپ ہماری نظر میں، یعنی ان کی نظر میں جو لوگ کمزور تھے، جن کو وہ گھٹیا اور غلام سمجھتے تھے، تو کہنے لگے کہ ان کو ہم سے دور کر دیں، اپنی محفل سے دور کر دیں، تاکہ ہم اکابر اور اشرافیہ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کے دین کی باتیں سن سکیں۔ اور ان مشرکین کا اشارہ تھا صحابہ کرام میں سے صہیب رومی، خباب، عمار بن یاسر، سلمان فارسی، بلال اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف کہ آپ ان کو اپنی محفل سے دور بھگا دیں، تب ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی بات کو سن سکیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، فرمایا کہ آپ نے ان کو دور نہیں کرنا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم 6 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، جن میں سے ایک میں ہوں، یعنی سعد بن ابی وقاص اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 2 بھی ان میں شامل تھے، کیونکہ مشرکین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا تھا، ان 6 کے بارے میں کہا تھا کہ اس قسم کے گھٹیا لوگ آپ کے نزدیک ہوں گے تو ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے، آپ ان کو دور کرتے۔ اور اس آیت میں ان صحابہ کرام کا صبح اور شام دعا کرنے کا ذکر ہے۔ صبح اور شام دعا کرنے سے مراد کیا ہے؟ صبح کی نماز اور عصر کی نماز کا وقت یہ ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی یہ 5 وقت کی نمازیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 5 وقت نماز پڑھنے کے پابند تھے، اور نماز بھی ایک دعا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ صبح اور شام اللہ کے لیے اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دعا سے مراد اللہ کا ذکر اور خالصتاً ان لوگوں کا اللہ سے مانگنا اور دعا کرنا مراد ہے۔ اور آیت میں ان کا ذکر دعا کے ساتھ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ ایک بہت مضبوط اور قوی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ ان جیسے مخلص صحابہ کرام جو صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ کر اسی سے مانگتے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ اکرام کے قابل ہیں، ان کی عزت اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو آپ نے نہیں بگانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ آپ نے ان کو محفل اور مجلس سے دور نہیں کرنا۔
اور اس بات کا بھی اس بات تھا، اور ایک وہم کو دور کرنا بھی اس سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان ہٹ جائے کہ وہ اپنی مجلس سے ان کمزور لوگوں کو نکال پھینکیں گے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ جو دین میں تانا دہی کرنے والے تھے مشرکین، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اعمال کے جواب دہ اور ذمہ دار آپ نہیں ہیں، یہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. اور ایسے ہی فرمایا کہ آپ کے اعمال کے جواب دہ اور ذمہ دار وہ نہیں ہیں، بلکہ آپ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. اور آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے حساب و کتاب، جزا و سزا کے مالک ہیں، اور آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں، نہ ہی آپ کے اعمال کے وہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کے اعمال کا خمیازہ وہ خود ہی بھگتیں گے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا. اور اسی طرح اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. تو اگر آپ نے ان صحابہ کرام کو بھگا دیا، ان کو نکال دیا ان ظالموں اور کافروں کی رضامندی کی خاطر، تو آپ ان کے ساتھ ظالموں میں شمار کیے جائیں گے، کیونکہ ان بیچارے مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں تھا. ان سے کوئی ایسی بات صادر نہ ہوئی تھی کہ وہ لوگ اس سزا کے قابل بنتے اور ان کو محفل سے دور کیا جاتا. اور یہ بات ہرگز ممکن بھی نہیں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے ایسے معزز اور مکرم مسلمان اور مومن لوگوں کو بھگا دیں گے. ایسا ممکن ہی نہیں تھا. لیکن یہ صرف ایسی بات بیان کی گئی ہے کہ آئندہ آنے والے مسلمان اس قسم کی حرکت سے باز رہیں اور ایسی حرکت نہ کریں. اور مزید منع کرنا میں قریش کے سرداروں کے لیے بھی ایک دھچکا تھا، اور ان کے منہ پر لگام لگا دی کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ مشرکو، تم یاد رکھو کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ کمزور ہوں یا کمزور نہ ہوں، کبھی بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ان کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھیں گے. اور یہ لوگ جو صحابہ کرام کو حقیر اور کمتر سمجھنے والے تھے، حقیقت میں یہ خود ہی حقیر ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غریب و نادار صحابہ کرام کے ساتھ دل لگی تھی. اس رب کے حکم سے پہلے بھی ایسے تھا، اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی جو کہ حکم کی شکل میں ہے کہ وہ اس رابطے کو اور دل لگی کو جاری رکھیں. پہلے سے بھی ایسے تھا، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اس رابطے کو اور دل لگی کو جاری رکھیں اور کبھی بھی اپنے صحابہ کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں. اور آیت سے یہ بھی غرض تھی کہ قریش کے اکابر اور اشرافیہ کو یہ دکھا دیا جائے اور ان کی قدر و منزلت کے بارے میں ان کو بتا دیا جائے کہ تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں. اگر تم کفر پر قائم ہو، تم کافر ہو، تو تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ہاں، اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تم بھی عظیم قدر و منزلت کے حامل ہو جاؤ گے، جیسے یہ صحابہ کرام قدر و منزلت کے حامل ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو اپنی محفل سے ان ظالم کافروں کے لیے یا ان ظالم کافروں کی رضامندی کی خاطر ان کو اپنی محفل سے دور نہیں کرنا. یہ ایمان والے صحابہ کرام کی قدر و منزلت ہے. اگر تم لوگ بھی قدر و منزلت چاہتے ہو تو تمہیں بھی مومن بننا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف، اور وہ ہے مشرکین کے باطل خداؤں کو گالی دینے سے اللہ نے روکا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جاہلانہ ضد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے. ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کے عمل مرغوب بنا رکھے ہیں، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے. تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے
کہ قریش کے مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جب کسی مسلمان نے ان کے بتوں کو گالی دی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ ہمارے خداؤں کو اکیلا چھوڑ دیں گے یا پھر اگر باز نہ آیا تو ہم تیرے رب کو گالیاں دیں گے۔ تو فرمایا کہ یا تو آپ اس کو اور ہمارے خداؤں کو اکیلا چھوڑ دیں گے یا پھر اگر وہ باز نہ آیا تو ہم آپ کے رب کو گالیاں دیں گے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ وہ مشرکین کے بتوں کو گالیاں نہ دیں، کیونکہ بدلے میں وہ کافر لوگ اللہ کو بغیر سوچے سمجھے گالی دے بیٹھیں گے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اس وقت یعنی صحابہ کرام کافروں کے بتوں کو گالیاں دیا کرتے تھے تو اس کے مقابلے میں مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے روکا کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر وہ جاہل اور لا علم ظالم قوم جنہیں اللہ تعالیٰ کی قدر معلوم نہیں ہے وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے بدلے میں۔ اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں اپنے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اس میں خوشخبری بھی ہے اور خبردار کرنا بھی ہے۔ خوشخبری اچھے کام کرنے والوں کے لیے کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور تمہارے اچھے کاموں کا تمہیں اچھا بدلہ ملے گا، اور خبردار کر دیا برے کام کرنے والوں کو کہ تم لوگ باز رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کو جانتا ہے۔ اس آیت سے مخاطب کون ہے؟ یعنی منع کیا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ کہ تم نے گالی نہیں دینی، تو اس آیت سے مخاطب کون ہے؟ مخاطب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں خطاب عام مسلمانوں سے کیا گیا ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی، آپ کی یہ عادت مبارکہ نہیں تھی کہ آپ کسی کو برا بھلا کہتے یا آپ گالیاں دیتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا، اور آپ کا اخلاق اس بات میں حائل بن جاتا تھا کہ آپ کسی کو برا بھلا کہیں یا گالی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا، آپ نے وہ مشرکین کو سنا دیا اور مشرکین کو اس کی طرف دعوت آپ دیتے تھے جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بسا اوقات اسلام پر غیرت کی وجہ سے حد سے تجاوز کر بیٹھتے تھے، تو ان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے تھے جن میں مشرکوں کے بتوں پر لعن طعن اور گالی دینا ہوتا تھا۔ تو ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ وہ لوگ مشرکوں کے خداؤں کو گالیاں نہ دیں اور انہیں برا بھلا نہ کہیں، جبکہ مشرک یہ بات سن رہے ہوں گے تو اس کے باوجود کہ ان کے خدا باطل ہیں اور وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کی گالیوں کی وجہ سے مشرکوں کا یہ رد عمل بنتا ہے کہ وہ بھی بدلے میں اللہ کو گالیاں دیں گے، اور یہ بات مسلمانوں کے عقیدے کے لائق نہیں، کیونکہ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود مسلمان ہی گویا اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا ایک سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں، اور یہ بات تو کوئی سمجھدار مومن قبول نہیں کرتا اور نہ ہی مانتا ہے، تو اس میں بھلائی نہیں ہے، اس میں فساد ہے۔ تو اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ مومن اور مسلمان بھی ان کے باطل خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو گالی نہ دیں۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے پہلو کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے منہ موڑ لیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں اپنی مرضی ہانکتے ہیں اور ان کا مذاق اور طنز اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 68 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔
تو آیت کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کھول کر لوگوں کے لیے واضح کر دی ہیں اور لوگوں کو قرآن کے ذریعے اللہ کی طرف کیسے بڑھنا ہے یہ بتا دیا ہے، تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے دین کو بچائیں مشرکین سے، اور ان سے نہ ملیں، کیونکہ ان کے ملنے سے ان پر اور اسلام پر لعن طعن سننے کو ملے گا۔ وہ لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ دین اسلام پر لعن طعن کریں گے، تو پھر آپ ان سے دور رہیں، یا پھر ایسی کوئی چیز ان سے نہ دیکھ لیں کہ جو انہیں بری لگے۔ تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ اے محمد، اگر تم مشرکوں کو دیکھے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یعنی قرآنی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں اور ان کی تکذیب کر رہے ہوں اور جھٹلا رہے ہوں، تو ان سے منہ موڑ لیں اور اس مجلس سے اٹھ جائیں اور روانہ ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور یہ استہزاء اور تکذیب والی باتوں کو چھوڑ نہ دیں، اس وقت تک آپ ان سے دور ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان یہ بات بھلا دے کہ مشرک لوگ اللہ کی آیات سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، تو جب آپ کو یاد آئے تو اسی وقت اٹھ جائیں اور ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ تو اس آیت میں امر اور نہی دونوں ذکر کیے گئے ہیں۔ امر اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے منہ موڑ لیں، یہ امر ہے، حتیٰ کہ وہ کسی اور معاملے میں کوئی اور باتیں نہ کرنے لگ جائیں۔ کوئی اور باتیں کرنے لگیں ٹھیک ہے، اور اگر آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ لیں، یہ امر ہے۔ اور یہاں نہیں یہ ہے کہ یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور اس خطاب میں مومنین بھی شامل ہیں، کیونکہ یہاں نہیں کی وجہ یہ ہے کہ مومنین یہ کفریہ باتیں نہ سنیں۔ ہو سکتا ہے ان باتوں میں سے کچھ بات ان کے دل میں رہ جائے، اور منع کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو کہ آیات میں مذاق اڑاتے ہوں، سب سے کم نقصان اس بات کا یہ ہے کہ وہ لوگ مشرکین کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ سب سے کم نقصان یہ ہے کہ اگر آپ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے اور مذاق اڑا رہے ہیں تو گویا کہ آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور اس بات میں ان کے شریک بن رہے ہیں۔ اور بعض علماء نے اس آیت سے یہ فائدہ بھی نکالا ہے، یہ استنباط کیا ہے اور یہ بات سمجھی ہے کہ کبیرہ گناہوں والوں کے ساتھ بھی بیٹھنا نہیں چاہیے، جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔